اچھی آواز اسی کی ہے جو نماز کے لیے لوگوں کو پکارتا ہو، لوگوں کو بلاتا ہو. یہ اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے، یہ مؤذن کے لیے. اور پھر اللہ کے لیے بلا کر پھر کہتا ہو کہ اس نے اچھا عمل بھی کیا، اور عمل کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہو گیا. اب اس بندے سے بہتر اور اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی بہتر وہی ہے جو آذان دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم الناس ما فی النداء. بڑی عظیم بات. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ آذان دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آذان دینے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور پہلی صف میں والصف الاول، اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا بڑا اجر ہے. فرمایا ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا. فرمایا کہ پھر کیا ہوتا اگر یہ پتہ چل جاتا کہ پہلی صف میں کتنا بڑا اجر ہے اور آذان پڑھنے میں کتنا بڑا اجر ہے، تو کیا ہوتا؟ لوگ اس کے لیے ٹاس کرتے، قرہ اندازی کرتے، اور قرہ کے ذریعے وہ پہلی صف میں آنے کے لیے کوشش کرتے اور آذان دینے کے لیے کوشش کرتے اگر اس کے ثواب اور اجر کا پتہ چل جاتا. تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے، جس کو پتہ ہے وہ آگے آگے دوڑتا ہے، آگے آگے بیٹھتا ہے. یہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد سے یہ فرمایا انی اراک تحب الغنم والبادیہ. یہ حدیث لانگ ہے، میں صرف ٹرانسلیشن کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو سعصہ ان کے والد گرامی کے ساتھ کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بکریاں چراتا ہے. ان کے پاس شپ تھیں، بکریاں تھیں، گوٹس تھیں، وہ چرایا کرتے تھے. فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں پھرا کرتا ہے، اور جنگل میں اکثر ہوتا ہے بکریوں کے ساتھ، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہارے لیے یہ ہے کہ اس وقت آذان پڑھا کرو. جنگل میں بھی، یہاں پر بھی ہو، جس جگہ بھی ہو وہاں پر آذان پڑھا کرو. فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ. اور جب آذان پڑھو آواز اونچی رکھا کرو، اونچی آواز کے ساتھ بولا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اگر کوئی جن سن لے، انسان سن لے، یا جن اور انسان کے علاوہ باقی مخلوقات میں سے جس میں جانور بھی ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، جو آواز آذان کی سنے گا قیامت والے دن وہ گواہی دے گا کہ مولا یہ وہ بندہ ہے جو آذان میں پڑھا کرتا تھا. اس کے ایمان کی گواہی انسان بھی دے گا، جن بھی دے گا، اور باقی مخلوقات میں یعنی ان کے پاس بکریاں تھیں، گوٹس تھیں. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ تیرے لیے یہ تیری آواز تیری بکریاں سنیں گی، یہ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گی کہ یہ صاحب ایمان تھا اور نماز کے لیے اذانیں بھی پڑھا کرتا تھا. قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ ساری بات حضور علیہ السلام سے سنی تھی، اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، تمہارے لیے گواہی بن جائے گی. حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری بات. قیامت والے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ہر امتی اور ہر امت، ہر بندہ وہاں پر جمع ہوگا، اور پہچان کس طرح ہوگی لوگوں کی؟ باقی لوگوں میں سے جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، ان کی پہچان تو ہوگی کہ جو اعضاء وضو کے ساتھ دھوئے جاتے ہیں وہ چمکتے ہوں گے. وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، کہ جو اعضاء پارٹس آف باڈی ہم وضو میں دھوتے ہیں یہ سورج کی طرح چمکتے ہوں گے.
اور اس طرح پہچان ہو جائے گی کہ یہ ساری امت محمدیہ ہے۔ اور پھر امت محمدیہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے بلند نظر آ رہے ہوں گے، ان کے سر اونچے ہوں گے، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ پھر کہیں گے یہ تو سارے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر اونچے ہیں، بلند ہیں، یہ کون سے ہیں؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز سے پہلے اذان پڑھا کرتے تھے۔ آج اللہ نے یہ عزت دی ہے، ان کو پہچان دی ہے کہ باقی سب سے ان کی گردنیں بلند ہیں، ان کے سر بلند ہیں۔ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن یہ سب سے بلند ان کی گردنیں اور سر بلند نظر آ رہے ہوں گے، کن کے؟ جو اذان پڑھنے والے ہیں۔ یہ اذان کی فضیلت ہے۔ مسلم اور ابن ماجہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، اس کا بھی وقت ہوتا ہے کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ سنتا تو ہر وقت ہے، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دعا رد ہوتی نہیں۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان پڑھنے کے بعد اقامہ تک درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جو بھی دعا کی جائے وہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ تمام کتابوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، المؤذن یغفر له مدى صوته ویشہد له کل رطب ولا یابس، فرمایا جو آذان پڑھتا ہے اس مؤذن کی آواز یہاں تک بھی، وہ جتنی بلند کرے اس کے لیے فائدہ ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، کوئی خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، یعنی ہر چیز خشک و تر، یعنی تمام مخلوقات جو کچھ بھی ہیں، جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اس کے لیے قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس کے لیے ایمان کی گواہی کہ یہ دنیا میں اذانیں پڑھا کرتا تھا۔ جب گواہی ملے گی تو اس گواہی کے صدقے اللہ رب العزت اسے معافی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من اذن سنتئی عشرۃ سنۃ وجبت له الجنہ وکتب له بتعظیمہ فی کل یوم 60 حسنۃ ولکل اقامۃ 30 حسنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال تک آذان پڑھی، کتنے سال تک؟ جی یعنی توجہ ہے نا، کتنے سال تک آذان پڑھی؟ 12 سال تک جس نے آذان پڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اذان آتی نہیں ہے؟ یہ ذرا ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جس نے 12 سال تک آذان پڑھی، کس نے فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا، وہ سچی زبان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میں گواہی دیتا ہوں، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اذان کی یہ فضیلت۔ پھر فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ روزانہ بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ جو روزانہ اذان پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، بیابان میں پڑھے، صحرا میں پڑھے، سفر میں، حضر میں، جہاں نماز پڑھنی وہاں اذان پڑھ دے تو ہر جگہ پہ فضیلت ملے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مسجد میں، جہاں پر نماز پڑھنی ہے وہی اذان پڑھ دے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو بھی روزانہ آذان پڑھتا ہے تو روزانہ صرف آذان پڑھنے پر 60 نیکیاں، 60 حسنہ، 60 نیکیاں روزانہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا
اور جو اقامہ پڑھتا ہے روزانہ، اقامت جو پڑھتا ہے اقامہ، اس کے لیے فرمایا ثلاثون حسنہ، اس کے لیے 30 نیکیاں یہ روزانہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم الناس ما لهم فی التعظیم لتضاربوا علیہ بالسیوف، رواہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، آذان پڑھنے کی کیا فضیلت، کتنا اجر اور ثواب ہے، آذان پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ پتہ چل جائے تو قریب یہ ہے کہ لوگ تلواریں لے کر سامنے آ جائیں اور کہیں کہ مجھے اذان پڑھنے دی جائے، مجھے اذان پڑھنے دی جائے، تلواریں لے کر آمنے سامنے ہو جائیں، یعنی جھگڑا شروع ہو جائے آذان پر، اگر لوگوں کو اس کے ثواب کا پتہ چل جائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے آذان کے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، طبرانی نے اس کو نوٹ کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورہم یؤذن المؤذن ویلبی الملبی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے لوگ نکلیں گے، ہر ایک بندے نے اپنی قبر سے نکلنا ہے، اور اپنی قبر سے نکلتے ہوئے ہر بندہ وہی آواز لگاتا ہوگا، وہی بولتا ہوگا جو دنیا میں کرتا رہا ہوگا۔ جیسا وہ دنیا میں کام کرتا تھا نا، ویسا کام کرتا ہوا وہ قبر سے نکلے گا۔ لیکن وہ بندہ جو اذان پڑھا کرتا تھا جب قبر سے نکلے گا، ادھر قبر سے نکل رہا ہوگا، ساتھ آواز اس کی یہ آ رہی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قبر سے نکل رہا ہے، ساتھ آواز یہ آ رہی ہے اشہد ان محمد، سبحان اللہ، یہ ساتھ آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب بتائیے